السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ صورت سکھاؤں جس کے مرتبہ کی کوئی صورت نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن ہی میں نازل ہوئی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ صورت بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی کہ میں نماز میں سورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن پاک میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو۔ جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کو جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعہ تک رہے گی۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ مبارک سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح تبئی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک صورت نے جو صرف 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ صورت ہے سورۃ الملک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ مسند احمد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت سبح اسم ربک الاعلیٰ خاص طور سے محبوب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور اسی طرح عیدین کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول اسی لیے تھا کہ یہ صورت اپنے خاص مضمون اور پیغام کے لحاظ سے آپ کو زیادہ محبوب تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ جامعہ ترمذی میں حضرت فروہ بن نوفل اپنے والد ماجد نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز پڑھنے کو بتا دیجیے جس کو میں سوتے وقت بستر پر پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، اس میں شرک سے برات ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک سخت آندھی آ گئی اور سخت اندھیری چھا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ 2 صورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے ان کی مثل پناہ نہیں لی، یعنی اللہ کی پناہ لینے کے لیے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دونوں صورتوں کے مثل ہو۔ اس خصوصیت میں یہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں، آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئیں نہ سنی گئیں۔ وہ صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔